الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ اگست کا مہینہ جاری و ساری ہے اور آج 10 اگست ہو گئی۔ 14 اگست میں سے بقیہ 3 دن رہ گئے۔ 13 کا دن اور 14 کی رات 12 بجے سے لوگ جو ہیں یہ جشن آزادی منانا شروع کر دیں گے۔ آج ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہم پر احسان کیا، ہمیں نعمت عطا کی، اس کا چرچا، اس کا شکر ادا کیسے کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، اور جو آج کے دور میں جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو پاکستانی یا جہاں پر بھی مسلمان رہتے ہیں، جو اپنی آزادی پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، یہ جو طریقہ کار ہے آیا کہ یہ درست ہے یا نہیں، اور یہ جو اللہ تبارک و تعالی نے آزادی کی نعمت عطا فرمائی، یہ جو ملک، یہ وطن عزیز ہمیں عطا فرمایا، یہ ایک بہت ہی بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی خود فرماتا ہے کہ جو میری نعمت پر شکر ادا کرے گا تو میں اس کو اور زیادہ دوں گا۔ قرآن پاک میں ہے، اسی طرح سے ایک اور مقام پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اب یہ دیکھیں کہ رب تعالیٰ کی نعمتیں ہم نے حاصل کی، رب تعالیٰ کی یہ نعمت ہے۔ اب ہمیں ملک عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں، لیکن کر کیسے رہے ہیں؟ کیا رب تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہے ہیں؟ جو رب تعالیٰ نے جو نعمت دی، اس رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کر رہے ہیں یا اس کو ناراض کرنے والے کام کر رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ اسی بات پر گفتگو ہوگی۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے اور آپ سب کو سن کے اس پر عمل کرنے، اسے یاد رکھنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ بیان آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں، یہ گفتگو آپ دوسروں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ 3-4 دن پہلے یہ گفتگو کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تاکہ یہ پیغام جو ہے یہ سب تک پہنچ جائے اور خاص طور پر ہماری نوجوان نسل تک پہنچ جائے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی، اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر اس طرح سے ادا کریں کہ اس دن، جس دن ہمیں یہ نعمت ملی، ہم جتنے زیادہ ہو سکیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکرانے کے نفل ادا کریں، ورنہ کم از کم 2 نفل تو لازمی ادا کریں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، تو کم از کم 2 نفل تو لازمی ادا کریں شکرانے کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اسی طرح سے نیک کام کریں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور جو ہے غریبوں کی مدد کریں، مساکین کی مدد کریں، مساجد کی تعمیر میں حصہ لیں۔ یہ جو ہے یہ جو کام ہے، یہ ایسا ہے کہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔
اور کل بروز قیامت ہمیں اس کا اجر ملے گا، تو ہمیں اس کا اجر دیکھ کر خوشی ہوگی، اور نہ کہ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، جو فضول خرچیاں کرتے ہیں، جو ہم فضول چیزیں لیتے ہیں، ان پر جب ہم کل بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دیکھیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے، تو پھر ہم پچھتائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں، ہمارے پاکستانی کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہی رات کو 12 بجی تو ادھر سے ہوائی فائرنگ شروع، پٹاخے شروع، اور وہ جو باجے وہ بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایک تو ہمارے پیسے ضائع ہوئے، پیسوں کا ضیاع، کل بروز قیامت اس کا حساب الگ سے دینا پڑے گا، ٹائم جو ضائع ہوا اس کا حساب الگ سے دینا پڑے گا، اور لوگوں کو جو پریشانی ہوئی ہماری وجہ سے اس کا حساب الگ سے دینا پڑے گا۔ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بھی نعمتیں ہیں، ان کا حساب کل بروز قیامت دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال عطا فرمایا، اس کو اگر ہم غلط خرچ کریں گے تو کل بروز قیامت اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اب پٹاخے لینا، گولہ بارود، گولیاں اور یہ باجے، یہ جو چیزیں لیتے ہیں ان پر جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یہ پیسوں کا ضیاع ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ اب ایک بیمار سو رہا ہے، ادھر سے فائر ہوا، اس کی آنکھ کھل گئی اس فائر کی وجہ سے، یا کسی نے باجا بجایا اس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی، اس کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی، وہ ہمیں دعا تو نہیں دے گا نا، یا تو گالیاں دے گا یا بد دعائیں دے گا۔ اور گانے باجے بجائے جاتے ہیں، موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا مساجد میں اکٹھے ہوں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اچھا جی، اب یہ دیکھیں کہ اتنا بھی ہمارے اندر دکھ نہیں، ہمارے اندر یہ انسانیت نہیں کہ جن لوگوں نے اس وطن عزیز کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس وطن عزیز کے لیے قربان کر دیا، جن ماؤں نے اپنے بیٹوں کو قربان کیا، جن عورتوں نے اپنے خامدوں کو قربان کرایا، اور جن بہنوں نے اپنے بھائیوں کو قربانیوں کے لیے پیش کیا، ان کا ذکر تک نہیں کیا جاتا، ان کو ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ یہ جو پاکستان جب بنا تو ہمارے کئی مسلمان اس میں شہید ہوئے، کئی مسلمان، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے۔ آج ہمیں یہ جو ملک، جو آزادی کی یہ جو نعمت، یہ جو ملک ملا ہوا ہے، یہ کوئی ایسے نہیں ملا۔ ہم تاریخ اٹھا کر پڑھیں تو صحیح ہمیں پتہ چلے کہ پاکستان کتنی قربانیوں سے ملا، کتنی ماؤں کے لال گئے جنہوں نے قربانیاں دی، اپنی جان کی قربانیاں پیش کی، اپنے مال کی قربانیاں پیش کی، اور ہمیں یہ وطن عزیز ملا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن بیٹھ کر کم از کم نیاز کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ذکر اذکار کریں اور ان کے لیے فاتحہ خوانی کریں۔ یہ طریقہ ہے، ان کو یاد کریں، ان کا ذکر کریں کہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے ہمیں یہ ملک دلایا، تو ان کے لیے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا کہ اس کے بعد جو ہے یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں جی بچے بات نہیں مانتے، یہ باجا لے کر دے دیتے ہیں، ہم اگر سمجھانے کی کوئی بات کرے تو جی بچہ ہے، ابھی سمجھتا نہیں ہے، ابھی مانتا نہیں ہے، تو یہ جب بڑا ہو جائے گا تو سمجھ جائے گا۔ بھائی آج باجا لے رہا ہے، جب بڑا ہوگا نا تو پھر وہ کچھ اور ہی لے گا، وہ بڑی چیز لے گا شور شرابہ کے لیے۔ تو لہذا آج اس کو سمجھائیں گے۔ اچھا ایک بات کی مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، والدین کی خاص طور پہ، بچہ ضد کرتا ہے، مانتا نہیں ہے، اس لیے باجا لے کر دیا، اس لیے یہ چیز لے کر دی، اس لیے بائک کا سلنسر نکلوا کر دے دیا،
یا اس کی جالی نکلوا کر دے دیجیے، وہ پورے محلے میں شور ڈالتا پھرے گا، لوگوں کی نیندیں خراب کرے گا، بیماروں کی بیماریوں میں اضافہ کرے گا، اور جو ہے مسلمانوں کو پریشان کرے گا۔ بچہ کہنا نہیں مانتا، بات نہیں مانتا۔ اگر یہی بچہ آپ کا کہے کہ میں نے تیز دھار والی چھری اٹھانی ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے، سمجھا لیں گے، بہلا لیں گے، کسی نہ کسی طریقے سے اس کو گائیڈ کر لیں گے کہ وہ چھری نہ اٹھائے تیز دھار والی۔ کیوں؟ کہ کہیں اس کے ہاتھ پر چوٹ نہ لگ جائے، کہیں اس کا ہاتھ کٹ نہ جائے، کہیں اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اس بچے کو نہیں اٹھانے دیں گے۔ بچہ چھوٹا ہے، اس کو ہم پستول نہیں اٹھانے دیں گے، کہیں یہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نقصان نہ پہنچا دے۔ اس کے ذریعے سمجھا لیں گے۔ بچہ ضد کر رہا ہے کہ میں نے چاقو اٹھانا ہے، بچہ ضد کر رہا ہے میں نے پستول اٹھانا ہے، میں نے بندوق اٹھانی ہے، بچہ ضد کر رہا ہے، نہیں اٹھانے دیں گے۔ وہاں پر ہم سمجھا بھی لیتے ہیں، وہاں پر ہم بہلا بھی لیتے ہیں، وہاں پر ہم بچے کو سارے کام ہو جاتے ہیں، لیکن بچہ نہیں مانتا تو باجے کے اوپر نہیں مانتا۔ بڑی عجیب بات ہے۔ اگر ماں باپ چاہیں تو سمجھا سکتے ہیں، لیکن نہیں، ماں باپ کیا کہتے ہیں کہ ساتھ والے ہمسائے کے بچے نے اگر 4 فٹ کا باجا لیا تو میں اپنے بچے کو 6 فٹ کا لے کر دوں گا۔ اچھا، پھر گھر میں نہیں بجانے دیتے، کیوں؟ کہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، ہمیں پریشانی ہوتی ہے، باہر گلیوں میں نکل جاؤ، فلاں چوک پہ جا کے بجاؤ، فلاں گلی میں جا کے بجاؤ، یہاں پر نہ بجاؤ۔ بھائی اپنا احساس ہے، اپنی نیند خراب نہ ہو، اپنا احساس ہے، اپنے سر میں درد ہو رہا ہے، اپنا احساس ہے، اپنے آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، وہ احساس ہے۔ اگر احساس نہیں ہے تو دوسرے مسلمان کا نہیں ہے، اگر احساس نہیں ہے تو ساتھ والے ہمسائے کا نہیں ہے۔ خدا را اپنے اوپر بھی رحم کریں، اپنے بچوں پر بھی رحم کریں۔ خدا را ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں، ان کو سمجھائیں، ان کو بہلائیں، ان کو اس کے بجائے ہاں آپ ان کو پودے لے کر دے دیں۔ ہمارے ملک میں بہت اشد ضرورت ہے، اور آنے والے وقت میں ہماری انہی نسلوں کے لیے یہ کام آئیں گے۔ پودے آکسیجن مہیا کرتے ہیں، ٹھنڈک مہیا کرتے ہیں، اور بھی درختوں کے بہت سے فوائد ہیں۔ ہمارا پیچھے ایک بیان گزرا ہے درخت کے فوائد پر، درخت لگانے پر۔ تو اس نیت سے کہ جیسے دعوت اسلامی نے ایک بہت ہی پیاری سوچ دی ہے کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ بچوں کو یہ دیں، جب یہ لے کر دیں گے ان سے مقابلہ ان کا لگا دیں کہ جس بچے کا پودا زیادہ جلدی بڑا ہوگا اس کو گفٹ ملے گا۔ تو بچوں کی سوچ بھی اچھی ہوگی، بچوں کا رجحان بھی ادھر ہوگا، پودوں سے لگاؤ ہوگا، تو انشاءاللہ ہمارا گھر، ہماری گلی، ہمارا شہر خوبصورت بن جائے گا۔ اس طرف بچوں کو لگائیں نا، تو لہذا ان چیزوں سے بچائیں۔ شراب سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، شراب پی کر ہم جی یہ جشن آزادی منا رہے ہیں، زنا کر کے جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے گناہ، موسیقی کی محفلیں سے جا کر جشن آزادی منائی جا رہی ہے، سینما گھروں میں جا کے فحاشی دیکھی جا رہی ہے، یہ جی جشن آزادی منائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں یہ ملک ملا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد پر ہمیں یہ ملک ملا۔ اور آج لا الہ الا اللہ جو یہ نعرہ لگا تھا وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا، تو کوئی بھی نہیں لگاتا۔ تو بھائی غور کریں، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم یہود و نصارہ کے طریقے پر چل رہے ہیں۔ یہ جو گانے، باجے، موسیقی، زنا، یہ سب کچھ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا یہ فعل نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ کام نہیں ہے۔ لہذا آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی جو 14 اگست آ رہی ہے اور ہماری زندگی میں جتنی مرتبہ آئے گی، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے، شکرانے کے نوافل پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے، لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اس دن کو گزاریں گے۔ اور جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں شہید ہوئے، ان تمام کے لیے ایصال ثواب کریں گے۔ زیادہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کر دیں۔ زیادہ نہیں کر سکتے، قرآن پاک پڑھیں، ذکر اذکار کریں، درود پاک پڑھیں، اور اس کے بعد
جو کچھ گھر میں بنا ہے، جو کچھ گھر میں بنا ہے اس کو رکھ کے فاتحہ کریں اور ان تمام کو ایصال ثواب کر دیں۔ انشاءاللہ یہ ایصال ثواب کا جو اجر ہوگا ہمیں بھی ملے گا، جتنے لوگوں کو ہم پہنچائیں گے اتنا ہی ہمیں بھی ملے گا۔ تو نیت کریں کہ انشاءاللہ جتنے بھی شہید ہوئے ان کی ایصال ثواب کے لیے بھی ہم اہتمام کریں گے، اور جو ہے گھروں میں نعت خوانی بھی کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں گے۔ تو یہ طریقہ کار ہے، آپ سے گزارش ہے اس پر عمل کریں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے بھی استقامت عطا فرمائے اور تمام سننے والے ویورز کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوشش یہ کرنی ہے کہ 14 اگست سے پہلے اس بیان کو سنیں اور اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اور مسلمان بھی ہمارے اس کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہمارے شیئر کرنے سے کوئی ایک بھی رائے راست پر آ گیا، اگر کوئی ایک بھی اچھے انداز سے اس دن کو گزارنے لگ گیا، تو ہماری اس دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔